فہم سلف سے کیا مراد ہے اور سلف کون ہیں؟ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ صحابہ کرام اور ائمہ محدثین اعظام ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اہل حق کا جو گروہ ہے، اہل حق جس کو اہل سنہ والجماعت کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں منعم علیہم لوگوں کا راستہ دکھا، وہ یقیناً وہ صحابہ ہیں اور محدثین اعظام ہیں، ان کا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ فہم سلف کی دعوت نہ دیں، فہم سلف کو اپنانا ضروری نہیں ہے بلکہ منہج سلف کو اپنانا ضروری ہے۔ منہج سلف ہے کتاب و سنت کی پیروی۔ منہج تو ہر ایک مسلمان کا یہی ہے نا جی، قرآن و سنت کا اتباع تو ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے ایمان کا وجود ہی نہیں ہے نا۔ آخر وہ خیر کیا ہے ان کے اندر جس کی تعریف زبان نبوت سے ہوئی ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ وحی کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے تھے۔ اہل حدیث کے تو دو اصول تھے، نعرہ تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ فہم سلف۔ یہ تو گویا اہل حدیث کے نعرے کو ختم کر رہے ہیں۔ دین ہے جی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے، اسلام یہی ہے۔ اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بھی یہی کہتے رہ گئے نا، اللہ رسول کا اتباع کرو۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ اپنی گمراہی پر قرآن و سنت اور اپنے کفر پر قرآن و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل تو حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، حدیثیں بھی حق ہیں، مگر انہوں نے ایک غلط تعبیر ان کی لی ہے۔ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، گمراہی کے راستے کو بند کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم محدثین اعظام کے علم پر آ جائیں۔ اماموں کی تقلید کی دعوت ہے، حنفیوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ صحابہ اور ائمہ دین کی تقلید، ائمہ حدیث محدثین کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سب عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف مان کر ہم تقلید کا کلا کما کرتے ہیں۔ محدثین کی پیروی فہم دین میں ہے، فہم دین میں ہے کہ دین کی جو تعبیریں انہوں نے پیش کی ہیں، ان کی جو متفقہ تعبیریں ہیں دین کے حوالے سے، وہ لینا، یہ تقلید نہیں ہے جی۔ آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں یا فہم صحابہ کی بات کرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے پابندی لگا دی حج تمتع پہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ اگر آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تطبیق کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں اولے کھاتے تھے، کہتے ہیں یہ کھانا پینا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی فہم سلف کی اتباع کریں۔ نصوص اس کی معید نہیں ہے، اور امت میں کوئی فرد بشر، صحابہ یا بعد والوں میں سے کوئی اس قول کو لیتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل اتباع قول نہیں ہے، ان کا یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں عند اللہ وہ تو معجور ہو گئے نا، مگر اس اجتہاد میں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث محدثین میں سے کسی نے ان کی پیروی نہیں کی ہے۔ جب محدثین ہی پیروی نہیں کی ہے تو ہم مسلک اہل حدیث سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم بھی کہیں گے کہ ہم اس قول کو نہیں لیں گے۔ یعنی دوسرے صحابہ بھی اگر وہی قول لے لیتے، سارے صحابہ کہتے کہ اولے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یقیناً یہ حق ہوتا۔ جی بالکل۔ تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ کیا آپ ہزار آیات بینات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے انکاری ہیں؟ پھر تو مرتد کافر ہوں جی اگر انکاری ہوں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اب صاحب میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 1000 آیات ہوں، ان سے ایک مسئلہ واضح ثابت اور اسلاف امت میں مسئلہ نہ ثابت کیا ہو، میں یہ کہوں گا کہ 1000 آیات تو حق ہیں۔ اب میرے فہم کا قصور ہے، میرے علم کا قصور ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل۔ یہ مثال کے طور پر مرزا قادیانی اس نے 30 آیات پیش کی ختم نبوت، اجراء نبوت پہ، اجراء نبوت پر، بھئی نبی آ سکتا ہے یا میں نبی ہوں، اپنی نبوت اس نے 30 آیات پیش کی ہیں۔ اب وہ اگر 1000 آیتیں بھی پیش کرے تو کیا ہم 1000 آیتیں پڑھنے جائیں گے اس کے کہنے پہ کہ شاید نبوت جاری ہو؟ لیاقت باغ راولپنڈی میں آپ نے ایک بات کی کہ صحابہ اگر ناخن دھونے پر اکتفا کرتے تو ہم صرف ناخن ہی دھوتے، ہم پاؤں نہ دھوتے۔ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نے تو دھونے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو قرآن کی ناقدری ہے، وحی کی ناقدری ہے۔ یہ قول میرا اپنا ہے، عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ 213 میں اہل سنت کے بڑے امام ہیں، ان کا قول ہے۔ امام ابن خزیمہ امام الائمہ نے اس قول کی ایک تعبیر پیش کی ہے۔ تو کیا امام ابن خزیمہ جو امام الائمہ ہیں کیا وہ مقلد ہو گئے یا قرآن کی آیتوں کو یا ناقدری والی تو بات ہی نہیں ہے جی۔ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں مفروض ہیں، مفروض نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے، اس میں تاکید واقع کرنے کے لیے دین کی اساس صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ائمہ دین ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، جی بالکل، کہ یہ کفار جو ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی
کے ناکے سے اونٹ گزر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. کچھ سوالات تھے کافی دنوں سے بہت سے احباب کے کہ وہ شیخ صاحب سے کیے جائیں. خصوصاً پچھلے دنوں میں ایک معاملہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کرتا رہا فہم سلف کے حوالے سے. شیخ اس حوالے سے کچھ سوالات جن کے جوابات بہت ضروری ہیں اور احباب بار بار مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات یا ان معاملات کی وضاحت ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ فہم سلف سے کیا مراد ہے اور سلف کون ہیں؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سلف سے مراد صحابہ کرام اور محدثین اعظام ہیں. جی یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کو ہم سلف صالحین بھی کہتے ہیں. جب سلف کے ساتھ صالحین کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب کہ ایسا گروہ اہل حق کا گروہ ہے جو علم نبوت پر قائم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانے والے ہیں، جن کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جن کا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتے رہ گئے اور اللہ نے ان کو مبارک بنایا اور ان کے علم کو اللہ نے رہتی دنیا تک باقی رکھنا ہے. وہ ہمارے اسلاف ہیں. اس میں بعض لوگ یہ بھی آپ سب کہتے ہیں کہ ہر ایک کے اسلاف ہیں. ہمارے جو اسلاف ہیں وہ صحابہ کرام اور ائمہ محدثین اعظام ہیں. یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اہل حق کا جو گروہ ہے، اہل حق جس کو اہل سنہ والجماعت کہا جاتا ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں. یعنی طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک. یہ متواتر حدیث ہے کہ ضرور بے ضرور زمین پر ایک گروہ، ایک طائفہ منصورہ وہ رہے گا اور حق پر اللہ ان کو غلبہ دیں گے اور ان کا مخالف جو ہے ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا اور اس طرح قیامت آ جائے گی، وہ حق پر قائم و دائم رہیں گے. ایک روایت کے الفاظ قائمۃ بامر اللہ، وہ اللہ کے دین پر قائم رہنے والے ہوں گے. اب یہ جو سوال ہے کہ ہر ایک کے اپنے اسلاف ہیں. ہمارے اسلاف تو صحابہ ہیں، تو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم صحابہ پیش کرتے ہیں. جس نے بھی صحابہ کو پیش نہیں کیا وہ تو فتنہ گر بن گیا. بے شک اس کے اسلاف تو ہوں گے، مگر صحابہ جس کے اسلاف نہیں اور ائمہ محدثین جس کے اسلاف نہیں، وہ کبھی بھی خیر پہ نہیں رہ سکتا، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ظلمات سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، جہالتوں سے نکال کر ایمان نور کی طرف لاتے ہیں. جی. اب ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. نور سے مراد حق ہے، اسلام ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حق ایک ہے، حق دو نہیں ہے، حق تین نہیں ہے. اور جو اسلاف ہیں وہ اہل حق کا ایک گروہ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہر ایک اسلاف حق پر ہوں، جیسے کہ قرآن کریم میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ صحابہ اور ائمہ محدثین ہیں، تو وہ حق کے راہی تھے. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہ منعم علیہم لوگ تھے صحابہ اور محدثین اعظام، یعنی صحابہ کے جو پیروکار تھے. تو ہم ان کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، ہمیں ان کا متبع بنا، ان کے علم و عمل کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ ہم سلف کی پیروی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور یقین و منہم علیہم ہے. تو جو لوگ
کہتے ہیں کہ فلاں کے بھی اسلاف ہیں، فلاں کے بھی اسلاف ہیں. یعنی جہمیہ کے اپنے اسلاف ہیں، مرجیہ کے اپنے اسلاف ہیں، قدریہ کے اپنے اسلاف ہیں، معتزلہ کے اپنے اسلاف ہیں. جب ہم بولتے ہیں سلف یا ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ تو بڑا عمدہ ایک نقطہ ہے نا کہ طائفہ منصورہ اس کو تو وحی کی گارنٹی حاصل ہے نا کہ حق پر رہیں گے ہر دور میں. تو وہ صحابہ سے شروع ہوئے، پھر ان کے جو متبعین ہیں، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، اور ان کا راستہ تو حق کا راستہ ہے. حق کا راستہ ہے. جی بالکل. اور فہم سلف جب ہم کہتے ہیں تو ان لوگوں کا کتاب و سنت کا فہم. جی بالکل ایسے ہے. جی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں منعم علیہم لوگوں کا راستہ دکھا. اس میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ نکالا ہے کہ فیہ الاشارہ الی الاقتداء بالسلف الصالح. اس آیت کریمہ میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں منعم علیہم لوگوں کا راستہ دکھا، وہ یقیناً وہ صحابہ ہیں اور محدثین اعظام ہیں. ان کا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. جب ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اہل حق کا گروہ ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حق دو نہیں ہو سکتے، حق تین نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے سلف ہیں جن کو اہل السنہ والجماعت کہا جاتا ہے. وہ کون سے سلف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو پانے والے ہیں. وہ کون سے سلف ہیں جو اللہ کی وحی پر قائم و دائم تھے. وہ کون سے سلف ہیں جو امت کو وحی پر مجتمع دیکھنا چاہتے ہیں. وہ یقیناً ائمہ محدثین ہیں. تو اگر کسی اور کو کوئی سلف ہوا اور جو محدثین سے کٹ گیا، وہ کسی کا سلف تو ہو سکتا ہے مگر وہ گمراہ ہے، وہ سیدھی راہ سے منحرف ہو گیا ہے. اس کو ملحد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بدعتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ظالم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو منحرف بھی کہہ سکتے ہیں. تو معیار جو ہے، معیار حق، وہ محدثین اعظام ہیں. اور محدثین اعظام جو ہیں ان کا جو تعلق اور جوڑ ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. تو امیین سے مراد تو صحابہ ہیں، اور دیگر دوسرے بعد میں آنے والے وہ ضرور بے ضرور ان امیوں کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے ساتھ ملنے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ تو گزر گئے، محدثین نظام صحابہ کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ عقیدے میں، عمل میں، منہج میں وہ صحابہ کے ساتھ ملنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کی مدح کی ہے. یہ کوئی معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین ہیں. ایسے دین کو مانتے ہیں، ایسے دین کو اپنانے والے ہوں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور صحابہ کو اللہ نے معیار حق اور معیار دین بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جی لوگ ایسے ہی مان لیں، یعنی اس چیز پر ایسے ہی مان لیں جیسے صحابہ ہی مان لائے ہیں، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو وہ ہدایت جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس ہدایت کی راہی بننے والے محدثین اعظام تھے. وہ ہمارے اسلاف ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں جی 100 سال پہلے والے بھی اسلاف ہوتے ہیں، 200 سال پہلے آنے والے بھی اسلاف ہیں، ہم بعد والوں کے لیے اسلاف ہیں. بے شک ہم اسلاف ہیں، لیکن یہ خاص تعبیر ہے جس کو ہم فہم سلف کہتے ہیں، کہ سلف صالحین کا منہج کہتے ہیں. وہ خاص لوگ ہیں، وہ صحابہ اور محدثین اعظام ہیں. تدوین حدیث کے جو ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی سندوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، وہ ہمارے اسلاف ہیں. ان کے پاس علم نبوت تھا. کہاں سے انہوں نے لیا؟ انہوں نے صحابہ سے لیا، اور صحابہ کی برکت، صحابہ کا علم، صحابہ کا عقیدہ ان کے پاس تھا. تو لہذا وہ ہمارے سلف ہیں. تو ہم پوری دنیا کو فہم سلف کی دعوت دیتے. آئیں آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے منہج پہ آ جائیں. جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، حدیثوں کو سمجھا، قرآن و حدیث پر عمل کیا، وہی کی تعبیریں کی ہیں، تیسے ہی ہمیں ان تعبیروں پر قائم ہو جانا چاہیے. تو یہ ہماری دعوت کا مرکزی نقطہ ہے الحمدللہ. تو باقی جو ہے حق والوں کا سلسلہ، وہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا. وہ تو کبھی حق والے مطلب کبھی ختم نہیں ہوں گے. حق کبھی بھی دنیا سے مفقود نہیں ہوگا. دوسرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ فہم سلف یا منہج سلف. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں، فہم سلف نہ کہیں اور فہم سلف کی دعوت نہ دیں. فہم سلف کو اپنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ منہج سلف کو اپنانا ضروری ہے. اور منہج سلف ہے کتاب و سنت کی پیروی، یعنی قرآن حدیث کو مانیں. سلف صالحین قرآن حدیث کو مانتے تھے، آپ بھی مانیں. فہم سلف کی بات نہ کریں، یعنی سلف کے فہم، یعنی ان کی تعبیر، ان کی تشریح، اس کو چھوڑ دیں. وہ بھی رجال اور ہم بھی رجال، وہ بھی قرآن حدیث سمجھتے رہ گئے، ہم بھی سمجھتے ہیں. ان کے بقول وہ شاید زیادہ نہیں سمجھ پائے،
ہم سے، یا زیادہ سمجھ نہیں سکتے، ہمیں بھی تو اللہ نے عقل دی ہے. تو فہم اور منہج یہ کیا ہے؟ منہج تو ہر ایک مسلمان کا یہی ہے نا جی، قرآن و سنت کا اتباع. جی جی یہ تو ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے ایمان کا وجود ہی نہیں ہے نا. اور یہی منہج ہے محدثین نظام کا. اگر یہ کوئی مان لے کہ محدثین کا منہج یہ تھا کہ قرآن و سنت کا اتباع کرنا، جی جی تو پھر ان کا فہم بھی معتبر ہو جائے گا. جی جی یعنی جو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو مانے، ایمان لائیں، اور جیسے قرآن و سنت کی تعبیر انہوں نے پیش کی ہیں اس کو ہم فہم سلف کہتے ہیں. جی جی تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم حق پر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. حق اللہ نے سلف صالحین ائمہ دین میں یعنی منحصر جب کر ہم دیا. طائفہ منصورہ کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو پھر ہمیں باطل پہ ہونے کا کوئی یعنی شک ادنا درجے میں بھی نہیں رہ جاتا. جی بالکل. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہیں کیونکہ طائفہ منصورہ کے ساتھ ہم مل گئے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اہل حق اور اہل باطل میں فرق بھی ہو جاتا ہے. جی جی جو اس اہل حق کے گروہ میں آ گیا وہ اہل حق ہو گیا، اور جو اس گروہ میں شامل نہ ہوا یا نکل گیا وہ اہل باطل ہے، اہل ضلال ہیں. اس کا ہمیں ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین اعظام جو ہیں ان کی تعریف ہوئی ہے، قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ نے فرمایا ایمان، جی علم نبوت کے بغیر ایمان کا کوئی نہیں ہے نا سلسلہ. اگر ایمان سورہ ستارے پر بھی ہوتا لَنَالَهُ رِجَالٌ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، ہاں تو اہل فارس میں چند لوگ یا ایک ایسا شخص ضرور ہوگا جو وہاں سے پا لے گا. جی جی تو اس سے مراد ہمارے ائمہ دین ہیں. یعنی وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر شائق تھے قرآن و سنت کے حصول کے لیے، اس جستجو تھی علم نبوت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی، ثم الذین یلون ثم الذین یلون ثم الذین یلون. تو محدثین ائمہ دین کے زمانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کر دی ہے. جی جی آخر وہ خیر کیا ہے ان کے اندر جس کی تعریف زبان نبوت سے ہوئی ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ وحی کا صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے تھے، جس طرح حق ہے وحی کے اتباع کا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محدثین اعظام کو، صحابہ کو، تابعین، تبع تابعین، جو سکہ ائمہ دین ہیں، ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ نے ان کے راستے کو سبیل مومنین قرار دیا ہے. جی جی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. واضح ہو گیا نا، جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا، وہ جو سبیل مومنین کا متبع نہ بنا، اس نے پیروی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات ہو گئی اور آپ کی اطاعت کی بات ہو گئی، نافرمانی کی سزا مقرر ہو گئی ہے. جی جی یہ سبیل مومنین کیوں کہا؟ اس لیے کہ سبیل مومنین کے بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ میں حق کا متبع ہوں یا میں باطل کا پیروکار ہوں. یعنی قرآن کی وہ مراد بھی ہے جو میں نے سمجھ لی ہے، یہ حدیث کی وہ مراد بھی ہے جو میں نے سمجھ لی ہے، یہ سبیل المومنین سے پتہ چلے گا. جی بالکل. اور یہی بات علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے. دوسری بات آپ صاحب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے نا، جی جی تو کیا اس کو عام انسانوں اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ جو جس کا جی چاہے گا کسی آیت کا معنی لے لے گا، کوئی کرے گا کسی حدیث کا کوئی مفہوم معنی لے لے گا؟ پھر مطلب کہ یہ امت میں افتراق اور اختلاف کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ ہم محدثین کے علم پر متفق ہو جائیں، ان کے علم پر آ جائیں. انہوں نے ہمیں وحی پر لگانا ہے. جی جی ہم یہ کہتے ہیں کہ وایا محدثین وحی تک اپنی درس کو ممکن بنائے نا، ورنہ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے میں قرآن کو بھی مانتا ہوں اور میں حدیث کو بھی مانتا ہوں. جی جی جب وہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہے تو آپ اس کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس ہر ایک کا دعویٰ ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن کا اتباع کرتا ہوں، میں حدیث کا اتباع کرتا ہوں، پھر غلط کیوں ہے؟ یہاں ایک اور سوال اسی سے متعلقہ ہے کہ لوگ یہی اعتراض جو ہم بات کر رہے ہیں اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں کہ اہل حدیث کے تو دو اصول تھے، نعرہ تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ فہم سلف. تو یہ تو گویا اہل حدیث کے نعرے کو ختم کر رہے ہیں، گویا کہ امت کو کسی غلط طرف لے جا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی فتنہ برپا کیا جا رہا ہے فہم سلف کے نام پہ. یہ تو دین ہے جی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے، اسلام یہی ہے. اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین بھی یہی کہتے رہ گئے نا، اللہ رسول کا اتباع کرو. ہم کہتے ہیں کہ شریعت کی جو تعبیریں، جو اسلامی عقائد اور جو احکام شرعی انہوں نے متعین کر دی ہیں جی جی وہ معتبر ہیں.
اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں، کیسے وہ جج کرے گا؟ 10 مسلمان ہیں، 10 فرقوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں، 10 مناہج ہیں، جی جی تو کوئی کیسے جج کرے گا کہ میں اصولی منہج پر ہوں جو صحیح اور اصل ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی وہ تو قادیانی بھی آیتیں پیش کر رہے ہیں، جی بالکل، اور بریلوی بھی، یہودی دیوبندی تک، آپ بھی، سے یہودی بھی کرتے ہیں، عقیدہ تناسخ والے بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی جو ہے عقیدہ تثلیث میں قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں جی۔ اب ان کو حق پر تو نہیں کہہ سکتے، عذاب قبر کے منکرین، آخرت کے منکرین، اب وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، آپ سے جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ اپنی گمراہی پر قرآن و سنت اور اپنے کفر پر قرآن و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل تو حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، حدیثیں بھی حق ہیں، مگر انہوں نے ایک غلط تعبیر ان کی لی ہے۔ جی جی اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، گمراہی کے راستے کو بند کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم محدثین اعظام کے علم پر آ جائیں۔ پھر دوسری بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے علم کو نہیں لیں گے، جی جی ان کا علم ان کے ساتھ ہے، ہمارا علم ہمارے ساتھ ہے، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر تو محدثین جو علوم حدیث ہیں، جی جی یہ بھی محدثین کا علم ہے اصول نا، حدیث، اصول حدیث، علوم حدیث، انہوں نے استنباط کیے ہیں کتاب و سنت سے۔ قرآن و سنت سے۔ اگر کہیں وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جی جی ہم جواب دیں گے کہ ان کا عمل بھی قرآن و سنت سے ثابت بالکل، ہے، ان کے عقائد بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ پھر دوسری بات اب سب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر علم رجال ہے، جی جی ہم وہ کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہمیں تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے، بھئی یہ انسان ہے، جی جی ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، پھر نہیں لینا چاہیے۔ علل حدیث کا علم ہے جو محدثین بھی چنیدہ لوگوں کو وہ ملا ہے، جی جی اس کے بغیر تو اسلام کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ علل حدیث جب تک علم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے حق پہ رہ سکتے ہیں؟ بعد والے تو کہتے ہیں سند بظاہر تو دیکھنے کو صحیح ہے، ہاں جی، تو ائمہ کہہ رہے ہیں باطل ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اخذ کروں گا، جی جی صحابہ کو میں مطلب کہ ان کے علم، ان کے عقیدے، ان کے منہج کو میں بنیاد نہیں بناتا یا ان کے فہم کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس طرح محدثین کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے، ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے۔ ہاں پھر آپ اپنا کوئی نام رکھیں نا۔ اہل حدیث کی تو تعریف یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے اتباع کرتے ہیں؟ وہی جیسے صحابہ اور محدثین اعظام نے کیا، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اگرچہ اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث ہی تھے، محدثین اہل حدیث تھے، ان کو ماننے والے بھی اہل حدیث تب بنیں گے جب ان کو صحیح معنوں میں مانیں گے۔ جی جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے کئی ایک پریشانیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو لہذا محدثین کے علم پر اکتفا کرنا جو ہے نا جی وہ ازز ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف کو ماننا واجب ہے۔ جو فہم سلف کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے پکا، یعنی دوسرے لفظوں میں شبہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کے جو 2 اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ 2 اصول تب حاصل ہوں گے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی جب سلف صالحین کے فہم کے مطابق کی جائے، ورنہ تو ہوگی نہیں۔ کہنے کو تو قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پیش کر کے قرآن کا اتباع کر رہے ہیں اپنی زبانی، اور دیگر گمراہ فرقے بھی حدیث پیش کر کے، صحیح حدیث پیش کر کے اپنے بقول وہ حدیث کا اتباع کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ قرآن حدیث کا اتباع نہیں کر رہے، وہ خواہش نفس کا اتباع کر رہے۔ تو جب تک فہم سلف کو نہ مانا جائے، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، سبیل المومنین، اس کے مطابق کتاب و سنت کی تعبیر نہ لی جائے، اس وقت تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل ہوتا ہی نہیں۔ جی بالکل، لہٰذا ہمارے 2 ہی اصول ہیں اہل حدیث کے، الحمدللہ۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اولی الامر سے مراد فقہاء علماء ہیں، محدثین نظام ہیں نا، اول اس آیت کے مصداق ہے۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی ہے، جی یہاں لوگ وہ جو بہت بڑا ایک اعتراض پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کئی سمجھدار لوگ، میں تو حیران ہوں کہ ان کی سمجھ کہاں چلے گی اس معاملے میں، بڑی حیران اور پریشان کن بات، کہتے ہیں کہ یہ تو جی اماموں کی تقلید کی دعوت ہے، حنفیوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، آپ جو ہیں وہ صحابہ اور ائمہ دین کی تقلید، ائمہ حدیث محدثین کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب سب تقلید تو ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑا اور اس کے دین کو لے لے، یہ تقلید ہوتی ہے۔ محدثین نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین نہیں گھڑا، بلکہ جن لوگوں نے دین گھڑنے کی کوشش کی یا دین گھڑا ان کا رد کیا ہے۔ جی جی تو لہذا محدثین کی پیروی فہم دین میں ہے، جی جی فہم دین میں ہے کہ دین کی جو تعبیریں انہوں نے پیش کی ہیں، ان کی جو متفقہ تعبیریں ہیں دین کے حوالے سے، وہ لینا، یہ تقلید نہیں ہے جی۔ ایک چیز ہے مطلب تقلید شخصی جو ہمارے ہاں مروج ہے، جی جی مطلب کسی ایک شخص کے قول، فعل یا اس کے فتوے کو دین کی بنیاد سمجھنا،
اس کے خلاف جو بھی آئے اس کو رد کرنا، چاہے اجماع امت آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، صحابہ کی تعبیر تشریح آ جائے، محدثین کی تعبیر تشریح، اسے تو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ کیا ہم فہم سلف کہہ کے تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اجماعی جو فہم ہے محدثین کا۔ جی آپ سب عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف مان کر ہم تقلید کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اصل میں یہ تقلید کا رد ہے، بلکہ فہم سلف کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی کا اتباع کر رہے ہیں، کیسے جیسے صحابہ نے کیا تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حق جو ہے نا صحابہ میں منحصر تھا نا، حق محدثین میں منحصر ہے، نہ کہ فرد واحد میں۔ جی جی، تو لہذا یہ تقلید والی دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جی جی، اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں سے پوچھ لو اگر تمہیں میرے بارے میں کوئی شک ہے، اور علم والے قائما بالقسط، جو ایک توازن ہے جن کے پاس، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانے والے ہیں، جی جی، جو اپنے اعمال کو قرآن و سنت اور وحی کے مطابق ڈھالنے والے ہیں، اللہ نے ان کی بات کو معتبر قرار دیا ہے۔ جی جی، تو ہم کیوں نہ مطلب جو انصاف والے ہیں، کبھی وہ افراط و تفریط و غلو و تقصیر کا، کبھی جہالت و ضلالت کا شکار ہی نہیں ہوئے ہیں، ہمیشہ وہ حق پہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن کی تعریف کی ہے ان کا ہم اتباع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جی جی، وہ کیسے؟ وہ اللہ رسول کی اطاعت تو مستقل ہے۔ جی جی، کیوں؟ اطیعوا آیا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جی جب اولی الامر کی باری آئی تو اس کا عطا پیچھے اطیعوا پہ ڈال دیا، و اطیعوا نہیں آیا۔ جی جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے جی جی، وہی ہم لیں گے نا۔ جی جی، آگے یہ ہے کہ اگر سلف میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو قرآن اور حدیث کی طرف اللہ کی طرف لوٹانے مطلب قرآن اور حدیث کی رسول کے لوٹانے کا مطلب حدیث کی طرف لوٹانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ جی جی، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو حدیثوں میں کوئی تعارض آ جاتا ہے نا کبھی، تو ہم صحابہ کی طرف آ جاتے ہیں جی۔ جی جی، صحابہ میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم حدیث رسول طرف پلٹ جاتے ہیں جی۔ یہ ہمارا مسلک ہے جی۔ ہم کسی صورت بھی سلف کی پیروی کر کے اپنے اوپر سلف کی پیروی کو لازم کرا دے کر نہ تو کسی آیت سے ہم منحرف ہوئے، نہ کسی حدیث سے منحرف ہوئے، نہ کوئی آیت ہمارے ہاں کو مومل ٹھہری، نہ کوئی حدیث ہمارے ہاں مومل ٹھہری۔ الحمدللہ پورا دین جو محدثین ائمہ دین کے پاس تھا وہ ہمارے پاس بھی منتقل ہو گیا۔ لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جی جی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کی طرف انابت کرنے والے محدثین اعظام تھے۔ اللہ نے ان کے راستے کی پیروی کا ہمیں حکم دیا اور ان کے راستے کو اللہ نے سبیل مومنین قرار دیا۔ لہٰذا ہم قرآن و سنت کا ہی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ یعنی تقلید کرتا ہے جو، جی وہ تو گمراہ شخص ہے نا جی۔ یعنی تقلید کا تو ہم خود رد کرتے ہیں۔ آپ کے کتنے مضامین ہیں، اور ہم یعنی بڑے حیران ہوتے ہیں ایسے لوگوں پہ جو کہتے ہیں جی امن پوری صاحب تقلید کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ تقلید کا بہت زبردست رد آپ نے کیا ہے۔ اتنے مضامین ہیں اور بہت ساری تعلیمات ہیں آپ نے جو شائع کی ہیں، عام کی ہیں۔ اب سب دوسری بات جو بندہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، جی جی، یعنی میں مسلک اہل حدیث کا کاربند ہوں، جی جی، اس نے تقلید کا کلا کما کر دیا۔ جی جی، الحمدللہ میں تقلید کے حوالے سے تو بہت سخت ہوں۔ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، شاید اتنا سخت جملہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ تقلید اسلام میں ہے ہی نہیں جی جی، اس دین کے اندر، اسلام کے اندر تو قرآن و سنت اور وحی کا اتباع ہے جی۔ صرف اتنا ہے کہ جو تعبیریں ہیں جی جی، مثال آپ سب اس کی آپ سب دیتے ہیں۔ مثال کے گمراہ کو میں نے، ایک غالی ملحد تھا اس کو میں نے سنا، اس نے کہا بھئی آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا جی جی، وہ جنت مطلب جو مومنوں کو اللہ روز آخرت دیں گے وہ جنت نہیں ہے، دنیا میں کوئی باغ تھا۔ اب ہم اس کو کیسے قائل کر سکتے ہیں جی؟ سوال ہے نا آپ سب جی جی، وہی اس جنت سے مراد جس میں آدم کو نکالا وہ کیا مراد ہے؟ وہ کیا باغ مراد ہے یا وہ جنت آخرت کی جس میں اللہ یا مومنوں کو جگہ دیں گے یا مومنوں کا گھر ہوگا؟ تو حدیث تو وہ مانتا نہیں ہے جی کہ آپ اس کو حدیث پیش کر دیں گے۔ اس کو یہی کہیں گے نا کہ مسلمانوں نے، جی جی، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے
اس پر اتفاق کر لیا ہے، یک زبان ہو کر کہا کہ یہ وہ جنت ہے جو روز آخرت اللہ مومنوں کو دیں گے، اس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے۔ اب اس سے ہم نے سلف کی پیروی کر کے قرآن پر ایک تو ایمان تو ہے ہی ہے، یعنی قرآن پر اصل ایمان تو یہی ہے نا کہ جو سلف، نہ کہ وہ جو گمراہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ دنیا کا باغ تھا، جی بالکل، اب وہ کہنے کو تو وہ بھی قرآن کی پیروی کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کی پیروی ہے نہیں۔ پھر ایک اور مثال آپ صاحب کہ جیسے حدیث میں پل صراط کا ذکر آیا ہے، جی جی پل صراط جس طرح ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا کہ ایسے ایسے پل ہوگا، حقیقت میں اس کی حقیقت کو ہم مانتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اس سے مراد حالات کی مطلب تنگی ترشی اور مطلب کہ اس سے ہولناکی مراد ہے، یا پریشانی اور وقت کی تنگی مراد ہے۔ جی جی اب حدیث اس نے بھی مان لی ہے نا، جی جی، وہ کہتا ہے میں پل صراط کو مانتا ہوں، جی، لیکن اس نے ایک بڑی حقیقت کا انکار بھی یعنی جو اس حدیث کی تشریح ہے، جو مقصود رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد رسول، مراد رسول ہے، جو سلف نے سمجھا ہے، وہ اس کے خلاف سمجھ رہا ہے، تو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کر رہا ہے۔ جی بالکل، تو اصل ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید بالکل الگ چیز ہے، اور فہم سلف جو ہے وہ، یہ تو اجماع و اتفاق کا نام ہے نا فہم سلف، جی بالکل، تو اجماعی اور اتفاقی فہم یہ تو قرآن نے کہا سبیل المومنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اور دوسری سب وہ جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو مہاجرین اور انصار کا اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، جی جی اللہ ان کی مدد کر رہے ہیں، جی جی تو مہاجرین و انصار کا جو اتباع ہے دراصل یہ اللہ کی وحی کا اتباع ہے، یہ قرآن و سنت کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کے متبعین بن گئے، جی جی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یعنی وہ صحابہ میں بھی ہیں اور بعد والوں میں جی۔ بھی۔ اس سے بھی بڑی بات ایک اور ہے کہ جب وہ خوارج نے کہا نیل حکم الا للہ، جی جی، انہوں نے سیدنا علی رضی خلافت کا انکار کر یعنی دیا، قرآن کی آیت پڑھ کے، آیت پڑھ کے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، استغفر اللہ یاذ باللہ، یہ دنیا کا پہلا تکفیر کا فتویٰ تھا جی، لا حول ولا قوة۔ جو خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ لگایا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جی جی اس لیے کہ عبداللہ بن عباس جو ہے ان کو نبی پاک کی دعا حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ جی جی وہ جب گئے خوارج کے پاس، ان کو کہا کہ میں مہاجرین و انصار کا نمائندہ ہوں، جی جی، مجھے اتنا بتا دو کہ یہ آیت مہاجرین و انصار نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ سبحان اللہ۔ اب کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تقلید کی دعوت دی تھی؟ جی انہوں نے کہا جی پڑھی ہے، بھئی سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ جی سمجھی ہے۔ اتنی سی بات پہ کتنے خوارج ان کو ہدایت مل گئی، سبحان اللہ، یعنی یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے نا فہم سلف پیش کرنا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ بڑی خوبصورت بات کی، ہم عالم بالوحی منکم، سبحان اللہ، بھائی مہاجرین و انصار آپ سب سے بڑھ کر اللہ کی وحی کو جاننے والے سمجھنے والے تھے۔ اور دوسری بات ہے محدثین نظام جو تھے، بعد محدثین نظام جنہوں نے علم صحابہ سے لیا ہے، جی جی ان کے دو کام تھے، آپ سے ان کی دو ذمہ داریاں تھیں زمین پر، ایک تو ہے قرآن و سنت کے الفاظ کی حفاظت کرنا، جی جی دوسرا قرآن و سنت کے معنی مطالب اور مفاہیم کو بیان کرنا اور ان کا مطلب کہ دفاع کرنا، یہ ائمہ دین کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے کما حقو اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ جی جی مطلب بال کی کھال اتار کے رکھ دی نا جی، مطلب قرآن کی تعبیریں کر دی، اسلامی عقائد وہ بیان کر دیے، متعین کر دیے، اور اس طرح کے جو احکام الہیہ تھے، جو فقہ تھی، وہ بھی بیان کر دیے، مطلب کوئی چیز چھوڑی نہیں محدثین نے۔ جی جی ہمارا تو یہ اعتقاد ہے آپ صاحب، جو ائمہ نے ہمیں نصیحت کی ہے، مثلا امام اوزاعی ہیں 157 ہجری میں آپ ہو تو ابو عمر، تو ان کا حلیہ کے اندر ایک قول ہے کہ اس پہ نفسک علی السنہ وقف وقف القوم وکل بما قال وکف اما کفوا عنہ واسلک سبیل سلف کالصالح فانہ یسعک ما وسعہم، جی جی کہ آپ اسلامی عقائد پر ڈٹ جائیں، جی جی جو بات سلف نے کی وہ آپ کہیں، جی جی جہاں وہ رکیں آپ بھی وہاں رک جائیں، جی جی جی، اور آپ اپنے سلف کی پیروی کریں، جو دین ان کو کفایت کر کے وہ آپ کو بھی کفایت کر جائے گا۔ یعنی جو کتاب و سنت کا معنی مفہوم وہ لے کر کامیاب تھے، وہ لے کر آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بالکل، اس میں دوسری کوئی اچھا یہاں ایک اعتراض جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں، یہ فہم صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے پابندی لگا دی حج تمتع پہ، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ اگر آپ فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تطبیق کرنی چاہیے، یہ حج تمتع نہیں کرنا آپ چاہیے۔ سب تین باتیں ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کا، ائمہ دین کا یا صحابہ کا ایک متفقہ فہم ہے، جی جی، اجماعی اور اتفاقی فہم، اجماعی اور اتفاقی فہم ہے، وہ تو ہم لیتے ہی لیتے ہیں۔ جی جی، ایک دوسرا ہوتا ہے کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف ہے۔
اب اختلاف سے نکلنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و سنت نے بیان کر دیا، یہ ہمارے ائمہ نے بتایا کہ ہم اختلاف سے کیسے نکلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا امر ابی یتبع امر رسول اللہ، روایت جو ترمذی کے اندر آتی ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا حج تمتع کے حوالے سے ایک فیصلہ تھا، اجتہاد یہ تھا کہ لوگ چلے جائیں گے تو کعبۃ اللہ کی ویرانی کا سلسلہ مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا حج کر کے لوگ چلے جائیں، حج کر کے لوگ چلے جائیں اور بعد میں عمرہ کے لیے آتے رہ جائیں۔ تو سید علی رضی اللہ فرمایا کہ میں کسی کے قول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں نہیں مانوں گا۔ یہ تو بڑا واضح ہو گیا۔ یعنی خود صحابہ میں سے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر دی، یعنی یہ اتفاقی فہم نہ رہا۔ جی، یہ اختلاف ہو گیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ صاحب اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کا یا محدثین اعظام کا مسئلہ میں اختلاف ہے اور دو قول پائے جاتے ہیں، جس طرح یہاں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ قول لیں گے جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اس کو ہم ترجیح دے دیں گے، دوسرے کو مرجوح قرار دیں گے۔ یہی مسئلہ اہل حدیث ہے۔ ایسے ہی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہے، محدثین کے درمیان اختلاف ہے، وہ ہمیں پیش کریں اور ہم آپ کو راستہ بتائیں اس اختلاف سے آپ نے نکلنا کیسے ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اگر محدثین نے ایک مسئلہ میں دو موقف ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک کو دلائل کی روشنی میں ہم ترجیح دیں گے کہ یہ مسئلہ اہل حدیث، ٹھیک ہے جی، یہ راجح اور یہ مرجوح، یہ فہم مطلب قابل اتباع اور راجح کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نص کے مطابق ہے، یہ اس دلیل کے مطابق ہے۔ اب ہم تیسرا قول نہیں داخل کریں گے شریعت میں، اپنے محدثین کے مسلک سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر تین قول ہیں تو ہم چوتھا قول جاری نہیں کریں گے، اگر چار ہیں تو پانچواں قول نہیں جاری کریں گے۔ کسی صورت بھی محدثین کا جو مسلک ہے، مسلک اہل حدیث ہے، اس سے ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ تطبیق کرتے تھے رکوع میں، دوران رکوع وہ دونوں پاؤں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اب دیگر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل بیان کرتے ہیں یا جو ان کا عمل ہے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے رکوع میں۔ ہم نے جب دیکھا کہ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی خطہ جو ہے یہ دیگر صحابہ اور حدیث کے موافق نہیں ہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو چھوڑا اور اس عمل کو لیا جس عمل کو حدیث کی تائید حاصل تھی یا جس کا ثبوت حدیث میں موجود تھا اور جس کو ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے صحابہ تھے اور امت کے دوسرے لوگ ہیں۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں نہ تو کوئی شرعی دلیل تھی، وہ تو سارا منسوخ ہو گیا سلسلہ، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تابعین میں سے بلکہ ائمہ دین میں سے کوئی فرد بشر ایسا ہے ہی نہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو درست قرار دیتا ہو۔ تو یہ مسئلہ اہل حدیث ہے۔ یعنی اصل یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں حق بھی صحابہ میں ہی ملے گا نا، یہ نہیں کہ صحابہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، تابعین کو پتہ نہ چلا ہو، ائمہ محدثین کو پتہ نہ چلا ہو، 1400 سال بعد، 800 سال بعد، 1000 سال بعد کوئی بندہ کہے دیکھے صحابہ غلط کرتے رہے یا فلاں صحابی غلط کرتا رہا، درست کسی نے کیا ہی نہیں۔ جی بالکل، یعنی حق پھر بھی سلف صالحین میں ہی منحصر ہے، ان کے فہم میں۔ دوسری بات ایک اور بھی آپ صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنایا اور محدثین کا مطلب وارث ہیں ہم، تو ہم علم نبوت اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اللہ رسول کی مرادیں جو محدثین کے پاس تھی وہ ہمارے پاس ہیں، ہمیں ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ اگر ایک امام صاحب کا قول ہے، اہل سنت کے بڑے امام کا قول جو ظاہر کسی نص کے خلاف ہے، ہم جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول تو نص کے خلاف ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس قول کا ایسا معنی متعین کر دے جو نص کے موافق ہو جائے۔ قول امام سفیان ثوری کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سر کا مسا نا آپ انگلی لگا لیں تو سر کا مسا کافی ہے، غور کرتے رہ گئے۔ بات سمجھ یہ ہے کہ ایسے ہاتھ ہے نا جی، جب مسا کے لیے لے جانے تو ایک انگلی بھی اگر سر کو ٹچ کر جاتی ہے، یعنی بجائے پوری 4 انگلیوں 5 انگلیاں لگنے کے اگر ایک انگلی بھی مثلا شہادت کی انگلی اور شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہے، اگر ایسے وہ کر لے تو مسا ہو جائے گا۔ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، اور یہ مراد لے کر ہم نے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو قرآن و سنت کے موافق کر دیا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے اقوال ہیں شاید کہ لوگ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحابی نے قرآن کی مخالفت کر لی، صحابی نے حدیث کی مخالفت کر لی، فلاں تابعی نے یا فلاں امام نے قرآن حدیث کی مخالفت کر لی۔ تو اس میں جمع و تطبیق ایسی ہو سکتی ہے کہ قرآن حدیث تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، تو صحابی کا جو عمل ہے انفرادی، اجتماعی اور اجماعی وہ تو کبھی خلاف ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انفرادی قول فعل بھی
اس کو بھی ہم کتاب و سنت کے موافق اس کا کوئی معنی مفہوم لے کر جی بعض شواذ ہوتے ہیں آپ سب، مثال کے طور پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں اولے کھاتے تھے، جی جی، کہتے یہ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی فہم سلف کی اتباع کریں۔ اتباع کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ اجتہاد جو تھا نصوص اس کی مؤید نہیں ہے، اور امت میں کوئی فرد بشر صحابہ یا بعد والوں میں سے کوئی اس قول کو لیتا بھی نہیں ہے۔ جی جی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل اتباع قول نہیں ہے، ان کا یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں عند اللہ وہ تو معجور ہو گئے نا، مگر اس اجتہاد میں ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث محدثین میں سے کسی نے ان کی پیروی نہیں کی ہے۔ جی جی، جب محدثین ہی پیروی نہیں کی ہے تو ہم مسلک اہل حدیث سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم بھی کہیں گے کہ ہم اس قول کو نہیں لیں گے۔ یعنی دوسرے صحابہ بھی اگر وہی قول لے لیتے، سارے صحابہ کہتے کہ اولے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یقیناً یہ حق ہوتا۔ جی بالکل، تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ جی بالکل ایسے ہے۔ اسی طرح سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ہے کہ وہ شراب بیچنا جائز سمجھتے تھے، جی جی، حالانکہ شراب کی جو بے ہے جو بالاجماع حرام ہے، جی جی، اجتہاداً انہوں نے ایک بات کر دی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث اور امت کا اجماعی فیصلہ جو ہے نا وہ اس قول کی خطا کو واضح کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس خطا پر مبنی قول کو نہیں لیں گے۔ انسان بڑی سی بڑی بات کر سکتا ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے دنیا والوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم مسلک محدثین سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم فہم محدثین پہ کاربند رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مذہب کے شاذ بات کتنے ہی شیوز ہمیں کوئی پیش کر دے، ہم راستہ بتائیں گے کہ اتباع وہی کی ہے، کیسے؟ جیسے صحابہ، جیسے احمدین نے کی ہے، بس اتنی سی بات ہے جی۔ ہمیں تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آج یہ چیزیں ساری ہمارے بھائیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، جبکہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں 100%، 110% اس بات پر اطمینان ہے کہ الحمدللہ کہ مسلک محدثین، فہم محدثین وہ حق ہے، وہی تک پہنچنے کا ایک وہ ذریعہ ہے۔ جی جی، اس کے علاوہ انسان وہی تک دستر ممکن نہیں کر سکتا۔ رہا مسئلہ یہ کہ قرآن پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ علامہ شاطبی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، دنیا میں ایک بدعتی بھی آپ ایسا نہیں پائیں گے جو اپنی بدعت پر شرعی دلیل نہ رکھتا ہو۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ خواہش نفس کا مریض ہے، یعنی سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل سے جو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں جی، ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مطلب کوئی قدریوں کے دلائل آ گئے جو تقدیر کے انکار کرتے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہ دلائل ایسے اور ایسے ہیں، انہوں نے یہ کہا لقد کروا منہما کرات وعلم من طویل ما جہلتم قالوا بعد ذلك کلہ بکتاب وقدر۔ جی جی، اور دوسری بات ہے علامہ مقریزی رحمۃ اللہ نے 845 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، الخطت کے اندر بڑی خوبصورت بات آپ سے کی ہے، اصل کل بدعۃ فی الدین جی جی، البعد عن کلام سلف والانحراف عن اعتقاد صدر الاول۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا گمراہی کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ دیا۔ ہر بدعت دین کے اندر جتنی گمراہیاں، جتنے بدعت کا ہے، جتنے نظریات اسلام میں لوگوں نے داخل کیے ہیں نا، اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ انہوں نے سلف کے جو اقوال تھے ان کو بنیاد نہیں بنایا، ان کو اساس نہیں سمجھا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ منحرف ہو گئے سلف کے عقائد سے۔ جی جی، لیکن اگر ہم اسلاف امت کے فہم کو نہ لیں، ہم اللہ کی توحید کی تاب ہی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ صاحب کیسے سمجھیں گے؟ پھر ہم بھٹکیں گے نا، جس علم کلام والے بھٹک گئے، جہمیہ بھٹک گئے، معتزلہ، مفوضہ، دنیا میں جتنے اتنی باتیں، جتنے گمراہ فرقے، بلکہ یہ جتنے بھی مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، مفوضہ ہیں، مجسمہ ہیں، تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کو برا کہتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں مان رہے، تم نے یہ آیت نہیں مانی، تم نے یہ آیت نہیں مانی۔ جی بالکل، یہود اصل یہاں تک کہ وہ ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان انی فضلتکم علی العالمین، جی جی، کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت۔ وہ یہود کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی، جی موسیٰ علیہ السلام کی جو، کہ تم مسلمانوں کی یہ امت، اس کی کیا فضیلت؟ فضیلت تو ہماری ہے، فضلتکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ کیا وہ قرآن نہیں پیش کر اپنے باطل نظریہ پہ؟ امت محمدیہ کی فضیلت اور اس کی فوقیت تو تمام امتوں پر ہے۔ مسلمان اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، مسلمان اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، اور اس پر اپنا عقیدہ اور عمل بھی ان کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ اعتقاد ہے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ جو ہے یہ افضل امت ہے۔ اس طرح بہت ساری عقیدہ تناسخ والے ہیں جی،
وہ بھی ایسے کرتے ہیں، عقیدہ تثلیث والے بھی ایسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ تقلید والے آپ صاحب جی جی 10 آیات پیش کر دیتے ہیں جی، اس آیت سے بھی تقلید، اس آیت سے تقلید، اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ بھلا اسلام میں اتباع ہے یہ تقلید ہے جی؟ تقلید تو ضلالت کا نام ہے، اور اتباع جو ہے وہ وہی کی پیروی کا نام ہے جی۔ اب دونوں میں ہمیں فرق کیوں نہیں سمجھ آتا جی؟ ایک سوال بہت ضروری ہے جی جی کہ فہم سلف کے حوالے سے آپ کا کئی سال پہلے کا ایک قول، پرانا قول، اچھا جی جسے بعض لوگوں نے بہت کنٹروورشل بنایا اور متنازع بنا کر پیش کیا، ان میں سر فہرست تو مرزا محمد علی جیلمی تھا۔ اچھا جی اس کا تو میں نے جواب دیا تھا الحمدللہ، بڑی ایک ویڈیو تھی گھنٹے سے زیادہ کی، صحیح کہ فہم سلف بامقابلہ بابوں کی تقلید، یعنی بابوں کی تقلید اور چیز، فہم سلف اور چیز ہے۔ وہ قول یہ تھا کہ آپ نے وہ قول اپنے یہ کہا کہ 1000 آیات بینات بھی ہوں کسی مسئلے پہ، یعنی کسی کو لگ رہا ہو یا ہمیں لگ رہا ہو بڑی واضح ہیں، سلف صالحین کا فہم ہمیں بظاہر اس کے خلاف لگ رہا ہو، تو ہم سلف صالحین کے فہم کو لیں گے، 1000 آیات بینات سے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ اس قول کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ قول کس تناظر میں تھا؟ کیا آپ 1000 آیات بینات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے انکاری ہیں؟ پھر تو مرتد کافر ہوں جی اگر انکاری ہوں، استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ اب صاحب میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 1000 آیات ہوں، ان سے ایک مسئلہ واضح ثابت اور اسلاف امت میں مسئلہ نہ ثابت کیا ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ 1000 آیات تو حق ہیں، حق ہیں، اب وہ میرے فہم کا قصور ہے، میرے علم کا قصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ جی بالکل یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی۔ یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات، یہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں، یہ مسند احمد کی ہیں، یہ دیگر کتب حدیث میں ہیں، یہ محدثین کی ہیں۔ جی بالکل محدثین کا ان لڑائیوں میں موقف کیا ہے وہ بیان کر دے بس۔ وہ امام ابن شیبہ ہوتا، وہ امام بخاری ہوتا، وہ امام مسلم ہوتا، وہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی تبویب کر دی ہو، انہوں نے ایسا کوئی بتایا ہو، ایسی تو بات نہیں ہے۔ وہ تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ان میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ان میں زبان کھولو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے، برے بن جاؤ گے۔ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے، صحابہ ان کی ہستی اور ان کی عظمت اور مرتبہ مقام کو پہلے جانو کہ آپ کن انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہو اور کس دور میں رہ کر رہے ہو، تمہاری علمی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے، تمہارا تقوی اور ورع کیا ہے، پہلے تم یہ تو دیکھو کالے دل والوں، اور اس کے بعد محدثین کے حوالے سے بات کرو اور صحابہ کے حوالے سے بات کرو۔ جی جی یہ مثال کے طور پر مرزا قادیانی، اس نے 30 آیات پیش کی ختم نبوت، اجرائے نبوت پہ، اجرائے نبوت پر، بھئی نبی آ سکتا ہے جی، یا میں نبی ہوں، اپنی نبوت اس نے 30 آیات پیش کی ہیں۔ اب وہ اگر 1000 آیتیں بھی پیش کرے تو کیا ہم 1000 آیتیں پڑھنے جائیں گے اس کے کہنے پہ کہ شاید نبوت جاری ہو، اس کی آیتیں پڑھ لیں، پھر تو ہم مرتد ہو گئے؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، محدثین نے بھی پڑھی ہیں، ائمہ دین نے بھی پڑھی ہیں، وہ یہ بات نہیں کرتے جو مرزا کرتا تھا۔ جی جی تو یہ بات کیسے کوئی بندہ ہماری طرف بات منسوب کر سکتا ہے کہ وہ جی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، صرف ایک متفقہ بات ہے، اسلام کا ایک متفق عقیدہ ہے، جی جی اس کے خلاف ہمارا ایک دماغ میں بات آتی ہے، بھئی یہ نا یا سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارے سلف وہ ثابت نہیں کرتے، یہ اس کے برعکس ثابت کرتے ہیں، تو ہم آیات کو تو حق ہی کہیں گے نا، لا شک ولا ریبہ، مگر جو ہمیں سمجھ آ رہی ان آیات سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے، اپنی سمجھ کو بالکل نہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے، مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے۔ باقی دنیا میں آپ سب جتنے بھی گمراہ، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ روافظ ہیں، اپنا پورا دین قرآن سے، بخاری مسلم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ حالانکہ وہ تو اہل باطل، اہل کفر ہیں، نہ قرآن کو مانتے نہ حدیث کو، لیکن دلائل تو قرآن حدیث سے ہی دیتے ہیں۔ اس طرح قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، برے لوگ ہیں، دوسرے تیسرے لوگ ہیں، دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے جی شروع سے، مطلب جہمیہ تھے، عذاب قبر کے منکرین تھے، اب عذاب قبر کے جو منکرین ہیں وہ کتنی آیات پڑھ لیتے ہیں جی، جی جی وہ تو بہت ساری آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اب عذاب قبر کا کوئی منکر کہے کہ میں قبر کے عذاب کا انکار جو ہے وہ قرآن کی 100 آیات سے ثابت کروں گا یا 1000 آیات سے ثابت کروں گا، ہم اس کے کہنے پہ قرآن کی 100 یا 1000 آیتیں نہیں پڑھیں گے،
کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ اسی طرح قادیانی کے کہنے پہ ہم 1000 آیات پڑھنے نہیں جائیں گے کہ شاید نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح رافضی کوئی کہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی ان کے ارتداد پہ میرے پاس اتنی آیتیں ہیں، تو ہم اس پر لعنت بھیجیں گے۔ آیتوں کو تو ہم برحق مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ ہم ابوبکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو جانچنے کے لیے آیتیں نہیں پڑھیں گے۔ مراد یہ تھی، ہم امت کے اتفاقی فہم کو اور انہوں نے جو اللہ رسول کی مراد کو پایا اس مراد کو دیکھیں گے، یا دوسرے لفظوں میں امت کے اجماع کو دیکھیں گے۔ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو امت کا اجماع ہے نا آپ صاحب، وہ قرآن و سنت کی پاسبانی کرتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اگر ہم اجماع امت کو نہ مانے نا، اجماع امت کو نہ مانے تو ہمارے پر اسلام ہی نہیں رہ جائے گا۔ جی ایسے ہی، مطلب کہ یہ ایک گمراہی کا راستہ کھولنا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مطلب کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے سمجھیں گے، یہ تو کوئی گمراہی کہہ سکتا ہے نا جی۔ جی جی ہم کہتے ہیں گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ اختیار کر لیں جو رب العالمین ہمیں راستہ دکھائے، وہ سبیل مومنین ہے۔ ہر بدعتی شخص جس کا مطلب کہ جو بھی بدعتی ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں بھی اپنی بدعت کو ہمیں ادھر لا کے دکھاؤ، سبیل مومن۔ مثال یہ عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے، جی جی، ہم کہتے ہیں سبیل مومنین میں ہمیں یہ ثابت وہ آیات تو وہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور دیگر باقی بھنگڑے ڈالنے پہ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں بھئی، جب ہمارے علماء بڑے زور سے زور خطابت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا تو صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی دفعہ آیا، ان کے عمر رضی اللہ کے دور میں اتنی دفعہ، عثمان رضی علی رضی اللہ کے دور میں، تو کیا وہ صحابہ کی تقلید کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ سبیل المومنین کی، وہ فہم سلف کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہی دعوت ہماری۔ اس طرح آپ سب کئی گمراہ ایسے ہیں نا، ملحد ہیں، جو کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز قائم کرنا نہیں بلکہ اسے مساوات قائم کرنا ہے، حقوق کی برابری ہے اس سے مراد۔ جی جی، وہ جتنی آیات نماز سے متعلق ہے نا، صلاۃ سے متعلق، ان کی یہ ایک تعبیر کرتے ہیں۔ حدیث کو تو مانتے ہی نہیں، حدیث کو مانتے نہیں۔ اب ان کو ہم کیسے کہیں گے کہ تم غلط ہو؟ ہم تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں۔ بلکہ اگر بعض ایسے منکرین حدیث بھی ہیں کہ وہ رکوع سجدے کی حد تک مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کی، باقی جو جتنے ان کے منہ کی بات ہے نا، وہ کہیں گے بھئی مطلب رکوع کی یہ تعبیر ہے، سجدے کی یہ تعبیر ہے، نماز کی یہ تعبیر ہے، زکوٰۃ کی اور حج کی یہ تعبیر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو متفقہ فہم ہے نا جی، جب تک اس کو نہیں مانیں گے نا، یعنی مسلک اہل حدیث کو، جس بات پر محدثین جمع ہو گئے، متفق ہو گئے، وہ حجت ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نماز پڑھتے تھے اس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو اگر ان کا کوئی اور مطلب ہوتا تو صحابہ ایسے کیوں پڑھتے، تابعین کیوں کرتے؟ یہی مسئلہ اہل حدیث ہے جی۔ اگلا سوال شاہ یہاں ایک اور بھی ہے، ابھی کچھ دن پہلے لیاقت باغ راولپنڈی میں آپ نے ایک بات کی کہ صحابہ اگر ناخن دھونے پر اکتفا کرتے تو ہم صرف ناخن ہی دھوتے، ہم پاؤں نہ دھوتے۔ اس پر بھی بڑی لے دے کی گئی، بعض لوگوں نے تو کہا دیکھیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نے تو دھونے کا حکم دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اگر ناخن دھوتے تو یہ تو قرآن کی ناقدری ہے، وحی کی ناقدری ہے، اور بابوں کی طرف دعوت ہے، یا یہی مقلدین کرتے ہیں؟ آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول میرا اپنا ہے ہی نہیں، عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ 213 میں اہل سنت کے بڑے امام ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور پیش کس نے کیا ہے جی؟ مطلب یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت جی، انہوں نے اپنی کتاب میں پھر اس میں وہ بتانا چاہتے صرف، جیسے امام ابن خزیمہ امام الائمہ نے اس قول کی ایک تعبیر پیش کی ہے، یرید الدین الاتباع، جی جی، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں صحابہ کا اتباع کرنا ہے ہم نے۔ تو کیا امام ابن خزیمہ جو امام الائمہ ہیں، کیا وہ مقلد ہو گئے یا قرآن کی آیتوں کو، یا قدری والی تو بات ہی نہیں ہے جی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل بتانا یہ چاہتے ہیں، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں مفروضے ہیں، مفروضے نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے، اس میں تاکید واقع کرنے کے لیے دین کی اساس صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین، ائمہ دین ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا يدخلون الجنۃ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، جی بالکل، کہ یہ کفار جو ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ اونٹ کہاں گزرنا، یعنی تاکید مراد تھی نا۔ جی بالکل، تو اصل میں اس قول میں تاکید تھی کہ اگر صحابہ ایسے سمجھتے، اگر صحابہ سمجھتے تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ اگر صحابہ کہتے کہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے تو یہاں ناخن دھونا، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا۔ جی بالکل، اگر ایسا ہوتا، یعنی اجماع امت کی بات ہو رہی، کیسے ہو سکتا ہے کہ امت صحابہ سارے کے سارے گمراہی پہ جمع ہو جائے؟ جی بالکل، تو اس قول سے یہ مراد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو، یا اللہ رب العالمین کی مراد کو ائمہ نے پایا ہے۔
اللہ نے پاؤں دھونے کا فرمایا ہے، لا شک، اور امام بھی پاؤں دھوتے تھے، صحابہ بھی پاؤں دھوتے تھے، کسی صحابی سے پاؤں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے یا تابعی سے یا کسی امام سے پاؤں پہ مسح یا ناخن دھونا ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے صرف بات سمجھانے کی حد تک بات کی ہے کہ دین میں ہم نے اتباع کیسے کرنا ہے۔ جی جی اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن میں تو یہ آ گیا، صحابہ یہ کر رہے ہیں لہذا میں قرآن کو لوں گا، مطلب وہ صحابہ کو کراس کر رہے ہیں نا۔ بتانا یہ چاہتا ہے جو حق میں سمجھوں نا وہ آپ نہیں سمجھے، جو علم میرے پاس آ گیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ جی جی یہی ہے نا، یہ بڑی غلطی ہے اس انسان کی جو صحابہ کو قرآن و سنت کے دلائل یا ائمہ دین کو قرآن و سنت کے دلائل دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کا اتباع، یعنی ایک ہے نصوص، الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ٹھیک ہے جی، ان کے معنی اور مطالب جو ہے نا وہ کون متعین کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے یا کوئی اور کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ ان کے معنی محدثین کریں گے، ائمہ دین کریں گے۔ لہذا دین میں جس طرح ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا ائمہ کا اتباع واجب ہے، ہم نے وہ اتباع ان کا وہ کرنا ہے جیسے انہوں نے اللہ کے دین کی تعبیریں پیش کی ہیں، مفہوم اور مطالب پیش کیے ہیں، عقائد پیش کیے ہیں۔ بظاہر ایک عقیدہ مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اس نص کے خلاف ہے، جی جی ہوتا ہے بس اوقات، کہتے ہیں یہ تو دلیل ہے واضح طور پہ، اسے کیسے جی؟ تو وہ نص کے حقیقت میں خلاف نہیں ہوتا، موافق ہوتا ہے، یعنی ہماری سمجھ میں وہ خلاف ہوتا ہے۔ ہماری سمجھ میں اصل تو مسئلہ ہے سب وہ فام کا، جی جی وہ فام کا مطلب ہمارا فام وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ یعنی ایک ہمارا فہم، ہم کہتے ہیں مراد رسول یہ ہے یا اللہ کی مراد یہ ہے، اور ایک صحابہ تابعین اور ائمہ دین کا فہم ہے، تو ہم کہتے ہیں جو ہم نے سمجھا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اگر ہماری مراد اس کے خلاف ہے تو جو صحابہ نے سمجھا ہے، جو ائمہ دین نے سمجھا، وہ اللہ کی مراد، اللہ کی مراد جی، بس یہ مطلب کہ الحمدللہ اس میں بہت آسانی اور عافیت ہے۔ ہر مسلمان ایسے مطمئن رہ جائے جو مسلک اہل حدیث کے اندر ہے، جو ائمہ کا فہم ہے، جی جی اس طریقے سے مسلک اہل حدیث کے مطابق قرآن و سنت کا اتباع، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے جی، بگاڑ کیا ہے؟ اصل میں شیخ خلط مبس، اصل تو ہمارے اکثر جو علماء اس بات کو سمجھتے ہیں بلکہ وہ کرتے بھی ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر میلاد ہوتا، قرآن حدیث کو دلائل ہوتے تو صحابہ کرتے، ابو بکر کرتے، عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، یعنی مانتے ہیں بالفعل وہ، لیکن خلط مبس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انفرادی رائے کو ہم کہہ رہے ہیں، جس طرح تقلید میں کہا جاتا ہے، جبکہ ہم جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں وہ اجماعی اور اتفاقی فہم کے حوالے سے، خصوصاً عقائد کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ کی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کی ہے۔ تو سیاق و سباق سے کوئی بات کاٹ کر آگے نشر کی جاتی ہے یا اس کو سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، تب ایسے مسائل جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ جی آپ سب اور کوئی سوال؟ شیخ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، انشاءاللہ ہم اس طرح کے کوئی پروگرام جو ہے منعقد کرتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین اور سامعین، آج کا پروگرام تھوڑا لمبا بھی ہو گیا ہے، تو آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر سلف صالحین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔